الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. انتہائی قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ علق کی ابتدائی آیات تلاوت کی، جو بطور وحی غار ہیرا میں اترنے والی ابتدائی آیات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. وہ فترت وحی کا، انقطاع وحی کا زمانہ تھا. انبیاء اور لوگوں میں ایک کمیونیکیشن گیپ آ گیا، اور اسی دوران جہالت پھیل گئی، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو گئے، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پیسا جانے لگا، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہونے لگا، گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پر 100 سال کی جنگیں ہونے لگی، اور مقتول کا بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی بڑی سازشیں ہونے لگی. اب اس کائنات میں سدھار کے لیے، اصلاح اور انقلاب کے لیے جو پہلا حکم آیا وہ نماز کا نہیں تھا، روزے کا نہیں تھا، زکوٰۃ کا نہیں تھا، حج اور عمرے کا نہیں تھا، تبلیغ اور جہاد کا نہیں تھا، صدقہ اور خیرات کا نہیں تھا. پہلا حکم کیا آیا؟ اقرا، پڑھنے پڑھانے کا. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کائنات میں انقلاب آ سکتا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے، پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے آ سکتا ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا: تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. بسم ربک الذی خلق میں علم کی تعریف کی گئی، علم کو ڈیفائن کیا گیا. بھائی اسکول، کالج، یونیورسٹی والے، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور ہسٹری والے، ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر نہیں،
بقول اکبر الہ آبادی کے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ علم کی جو تقسیم ہمیں احادیث سے ملتی ہے، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ تو اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والا اس کا وہ علم اس کو اللہ سے قریب کر رہا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اور خدا نخواستہ مدرسے کے ماحول میں رہ کر پڑھنے والا اگر اس کا علم اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکا تو یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اسی لیے بسم ربک الذی خلق میں علم کی تفسیر کی گئی کہ اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اور رجال اللہ کی نظر میں علم وہ ہوگا جو اللہ کی معرفت کرائے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ عبادت کون کرے گا؟ جس کو معرفت حاصل ہوگی۔ ایک آدمی صف میں آ کر ہمارے قریب بیٹھ جاتا ہے اور ہمیں اس کا تعارف اور انٹروڈکشن نہیں ہوتا، اس کے سٹیٹس کا اور اس کے عہدے کا پتہ نہیں ہوتا، شاید ہم اس کو صحیح سے جگہ بھی نہ دیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہے یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اکابرین میں سے ہیں، تو ہم جگہ بھی دیں گے، اپنا رومال بھی بچھائیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، پانی بھی پیش کریں گے، دعاؤں کا بھی کہیں گے، عقیدت کا ایک جذبہ قائم ہو جائے گا تعارف کے بعد۔ تو جس کو اللہ کا پورا تعارف ہو جائے وہ اللہ کی ایسی عبادت کرے گا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم گناہ کرتے ہیں، 5 سال کا بچہ جب ساتھ ہوتا ہے موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھتے۔ اگر ہائی سیکورٹی زون علاقے سے گزرتے ہیں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، سی سی فوٹیج ہے، سرویلنس کا نظام ہے، وہاں سگنل نہیں توڑتے، کوئی دیکھ لے گا۔ لیکن اللہ کے پاس تو دیکھنے والی ایسی آنکھ ہے، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السوداء فی لیلۃ الظلماء، جو اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کے خفیہ کیمرے اور ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 آدمی پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو، سنو، ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، چوتھا اللہ موجود ہے۔ 5 آدمی دروازہ بند کر کے گناہ کرتے ہو، سنو، ولا 5 الا هو سادسهم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس درجے کا جب تعارف ہوگا، معرفت ہوگی، تو پھر عبادت میں خشوع اور خضوع ہوگا۔ علم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق بنے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم زیادہ روایات اور احادیث یاد کرنے اور جمع کرنے کا نام نہیں، وہ تو خشیت کا نام ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، انما العالم من خشی اللہ، حقیقی عالم جو اللہ سے ڈر جائے۔ حضرت ربی فرماتے ہیں، من لم یخشا فلیس بعالم، جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ عالم ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، بسم ربک الذی خلق، یہ اصل علم ہے۔ اور خلق الانسان من علق، اس میں مقصد تخلیق کو سمجھایا گیا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
تم اللہ کو پہچان لو۔ اسی لیے علم سے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما بال اقوام، ارے ان کا کیا بنے گا، لا یفقہون جیرانہم، جو اپنے آس پاس اور پڑوس کے اور ماتحت لوگوں کو علم نہیں سکھاتے، ولا یعلمونہم ولا یعظونہم، انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرتے، ان کے اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ کیا بنے گا ان کا، لا یتعلمونہم، کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ یعنی علماء کی ذمہ داری کہ وہ علم کو پھیلائیں۔ وہ ایک کانسیپٹ پہلے یہ بنا ہوا تھا کہ عالم کی مثال کنویں کی ہے اور پیاسا خود چل کر آئے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ زاویہ ٹھیک ہے جن کے دل میں علم کی قدر پیدا کرنے کے لیے یوں کہا جائے، لیکن دوسرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ عالم کو بادل بن کر ہر جگہ پر برسنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک زمانے میں وقت کے تقاضے کے مطابق اکابر نے کہا کہ بھائی 8 سال درس نظامی پڑھنا ہوگا، رہائشی پڑھنا ہوگا، جز وقتی بھی نہیں تھا، غیر رہائشی بھی نہیں تھا۔ اس زمانے کا یہ تقاضا تھا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، دنیا دار اتنا وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، تو پھر حضرات نے رہائشی کو غیر رہائشی کی سہولت بھی دے دی۔ پھر اس کے بعد جز وقتی مدرسے بھی آ گئے، پھر بھی بات نہیں بنی تو اب آن لائن کلاسز، آن لائن بھی لوگ پوری دنیا سے علماء بن رہے ہیں۔ ویکنڈ کلاسیں بھی شروع کر دی، صرف ہفتہ اور اتوار پڑھو۔ عصر سے لے کر عشاء کی ترتیب بھی ہو گئی، اشراق سے لے کر 10 بجے کی ترتیب بھی ہو گئی۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسی طرح کلیت الشریعہ 4 سالہ کورس ہو گیا، دراسات دینیہ 2 سالہ ہو گیا۔ یعنی کہ عوام کے مزاج کو دیکھ کر، ان کی سہولت کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے کورسز کرنا کہ کوئی ایک آدمی بھی محروم نہ رہے، کسی نہ کسی درجے میں وہ اس کے ساتھ جڑ جائے۔ آخری بات کر کے، چونکہ اپنے شیخ اور اپنے مربی کے سامنے گفتگو کرنا بھی مجھے تو بے ادبی لگا، لیکن حضرت نے اجازت دی، آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہر شعبے کی اپنی افادیت ہے۔ مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمت اللہ علیہ، دورہ حدیث میں ان سے ایک سوال ہوا۔ اس زمانے میں یہ سیناریو بہت زیادہ تھا کہ جی تبلیغ افضل ہے یا جہاد؟ تو حضرت نے اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی پوچھے کہ آنکھ ضروری ہے یا کان، ہاتھ زیادہ ضروری ہے یا پاؤں۔ بھائی، جو آنکھ کا کام ہے دیکھنا، پورا جسم وہ کام نہیں کر سکتا۔ جو کان کا کام ہے سننا، پورا جسم وہ کام نہیں کر سکتا۔ ہر عضو کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے۔ یا آپ یوں سمجھے کہ یہاں پر لائٹس بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، اور بٹن اس کا یہاں پر ہے۔ اب پنکھا 10,000 کا ہے اور بٹن 10 روپے کا ہے۔ اگر پنکھا خراب ہو تو بھی ہوا نہیں ملنی، پنکھا ٹھیک ہے، بٹن خراب ہے 10 روپے والا، تب بھی پنکھا نہیں چلنا۔ تو جب تک ہم ایک جسم کے مانند ہو کر ان تمام شعبوں کو اپنا سمجھ کر نہیں چلیں گے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، داعی بنو، مدعی نہ بنو۔ دائی فریاد کرتا ہے اور مدعی دعویٰ کرتا ہے۔ پھر فرمایا رفیق بنو، فریق نہ بنو، دوست بنو، کسی کو اپنا حریف نہ سمجھو۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، دوسرا جواب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہ دیا، فرمایا ایک جگہ آگ لگ گئی اور ایک آدمی بیلچے سے ریتی لا کر اس پر ڈال رہا ہے، دوسرا آدمی گھر سے پانی کی بالٹی لا کر اس کو بجھا رہا ہے، تیسرا آدمی فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے، چوتھا آدمی سنارکل کو لاتا ہے، پانچواں آدمی پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کر کے بچاتا ہے، چھٹا آدمی صرف شور کرتا ہے،
آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ ہر آدمی کا کام الگ ہے، لیکن مقصد ہے کہ آگ بجھ جائے۔ تبلیغ کا، جہاد کا، مدارس کا، خانقاہوں کا مقصد یہ ہے کہ بے دینی کی آگ بجھ جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں نا۔ جس وقت انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو میوات چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس زمانے میں دہلی، بمبئی، لکھنؤ یہ بھی چھوٹے تھے۔ جب انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، ان کے پاس اس کو استعمال کرنے کے لیے اخبار نہیں تھا، ریڈیو کا سہارا نہیں لیا، ٹی وی نہیں تھا، وی سی آر نہیں تھا، ڈش کیبل نہیں تھے، سیٹلائٹ نہیں تھے، یوٹیوب نہیں تھا، واٹس اپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، انسٹا نہیں تھا، سٹیکر نہیں تھے، پینا فلیکس نہیں تھے، کروڑوں روپے کا فنڈ نہیں تھا۔ آج آپ پوری دنیا میں جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آپ کو دعوت اور تبلیغ کی نقل و حرکت نظر آئے گی۔ آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ، علماء، طلباء، صلحاء، مبلغین، مجاہدین، حج کرنے والے، معتمرین، مقربین، اللہ کے ولی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ کیا تھا؟ ان کے پاس ایک چیز تھی جسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا۔ ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد۔ اس وقت ان کے پاس اخبار نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، ڈش نہیں، سیٹلائٹ نہیں، فیس بک نہیں، یوٹیوب نہیں، انسٹا نہیں، واٹس اپ نہیں، کمیونیکیشن کے آلات نہیں، کروڑوں کا فنڈ نہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ کو امریکہ، افریقہ، ایشیا، یورپ میں دیوبند کے سپوت نظر آئیں گے، توحید کی بات کرتے ہوئے، رسالت کا پرچم لہراتے ہوئے، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجاتے ہوئے، قرآن کی حقانیت پر دلائل دیتے ہوئے، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے۔ میرے دوستو، آج اگر چہروں پر داڑیاں، سروں پر عمامے اور جسم پر جبے اور سامنے قرآن اور بخاری شریف ہے اور آنکھوں میں حیا کا سرما ہے اور کانوں میں قرآن کی رس گولتی ہوئی آوازیں ہیں، عورتوں کے جسم پر پردے ہیں اور پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہے، مساجد آباد ہیں، تبلیغ میں نقل و حرکت ہو رہی ہے اور کفر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مومن آگے ہیں، یہ ان مدارس کی برکت تھی۔ ان کے پاس اخلاص اور للہیت تھی۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاص ہے، وہ تقوی ہے، وہ اللہ والوں کی نسبت ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔